یہاں سعودی میں مشہور ہے کہ جو سعودی عرب آ جاتے ہیں ان پر حج فرض ہو جاتا ہے، لہٰذا جو لوگ کام کی غرض سے سعودی آتے ہیں تو لاکھوں قرض کے باوجود غیر قانونی طریقے سے وہ حج کرتے ہیں۔ کیا اس طرح فرض حج ادا ہو جاتا ہے یا بعد میں مالدار ہونے کے بعد دوبارہ حج کرنا ضروری ہوگا؟ اچھا، اس میں دو سوال جمع ہو گئے۔ پہلی بات تو یہ بات غلط ہے کہ جو بھی سعودیہ آ جائے گا اس پر حج فرض ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ جو ہر آدمی جو مکہ چلا جائے اس پر بھی حج فرض نہیں ہے۔ مسئلہ یہاں سے آیا ہے کہ ہماری پہلے کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اشہر حج میں جو آدمی مکہ آ گیا اس پر حج فرض ہو گیا، یعنی شوال میں، ذی القعدہ میں، ذی الحجہ میں آ گیا، اب اس اور حج نہیں کیا ہوا اس نے تو اس پہ حج فرض ہو گیا۔ لیکن آج کل معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ حکومت کی طرف سے چونکہ پابندی ہے، اگر کوئی آدمی عمرے کا ویزا یا کوئی اور ویزا، ٹورسٹ ویزا لے کر، بزنس ویزا لے کر شوال ذی القعدہ میں بھی آ گیا ہے تو حکومت کی طرف سے اس کو حج کرنے کی اجازت، بلکہ مکہ میں رہنے والے کو بھی اجازت اب تو نہیں ہے جب تک کہ وہ پورا اپنی فیس نہ بھرے اور سارا کچھ معاملہ نہ کرے۔ تو لہٰذا اس ایسے آدمی پر اگر حج کا انہیں عمرہ کر لیا لیکن عمرے کے بعد اس کے پاس حج فرض ہونے کی رقم نہیں ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہے۔ ایک بات یہ ہوگی۔ دوسری بات، جس آدمی پر حج فرض ہو یا نہ ہو، غیر قانونی طریقے سے کرنا یہ تو عبادت کا مذاق اڑانا ہے، دھوکہ دینا ہے، دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، گناہ ہے، اولی الامر کی مخالفت ہے جو قرآن کی روح سے حرام ہے، لہٰذا یہ تو دین کو بدنام کرنے والی بات ہے۔ اور اس میں ہمارے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالی ایک بڑی خوبصورت بات فرمایا کرتے ہیں بار بار۔ حضرت فرماتے ہیں کہ دین اتباع کا نام ہے، اپنا شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے۔ لوگوں کو وہاں شوق ہو جاتا ہے ہم نے حجر اسود کا بوسہ ضرور لینا ہے، تو 10 آدمیوں کو خود کونی ماری، کسی کو ٹکر ماری، 6-8 مکے خود کھائے، بوسہ ضرور لینا ہے۔ لہٰذا یہ بات سمجھنی چاہیے کہ دین ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے وہ بات پوری کی جائے، چاہے ہمارا شوق اس میں پورا۔ تو یہ ایک بہت قابل اصلاح بات ہے کہ جو لوگ غیر قانونی طریقے سے دھوکہ دے کر پہلے کپڑے پہن لیتے ہیں، پھر احرام پہن لیتے ہیں، پھر احرام چھوڑ دیتے ہیں، اور بہت نئی نئی طریقے، بڑی تماشے کرتے ہیں، بہت جگاڑ، ہم لوگ ویسے ہی جگاڑ میں مشہور ہیں، جگاڑو لوگ ہیں سارے، تو وہ 10-20 قسم کی جگاڑیں ہر سال ہم جب بھی حج پر اللہ لے جاتا ہے تو نظر آتی لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنی طرف سے جواز بھی بناتے ہیں، مفتی بھی سارے خود بن جاتے ہیں، تو یہ قابل اصلاح بات ہے۔